اس کا باپ؟ تو انہوں نے نام بتایا فلاں ہے، تو میں رجسٹر میں جو نام چلایا تھا کاٹ کے وہ نام لکھ دیا اور کہا کہ بھائی نکاح تو ہو گیا، لیکن یہ ذہن میں رکھے آپ لوگ یہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بولے وراثت کا کیا ہوگا؟ میں کہا وہ آپ سے سمجھوتے کی بات ہے، اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ دینے کا مسئلہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی غیر وارث کو 1/3 وصیت کر دے تو اسے ملنا چاہیے، اسے ملنا چاہیے۔ اور اپنی زندگی میں اگر کوئی کسی کو کچھ دے دیتا ہے جو وارث نہیں ہے تو بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بولیں گے ان کے اولاد ہی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں۔ میں کہا ایک الگ مسئلہ بیٹیاں ہیں، کس کا حصہ بنے گا تو مرنے کے بعد اس کا تعین کیا جائے گا۔ لیکن ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر اپنی مرضی سے کچھ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور وراثت میں وہ حصہ نہیں پائے گا، حصہ نہیں پائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر یہ پالنے والا اگر اس کے لیے وصیت کر دیتا ہے تو 1/3 پا سکتا ہے، یا یہ کہ ان کے مرنے، جسے باپ کہا جا رہا ہے، ان کے مرنے کے بعد جو ان کی بیوی ہے وہ اگر بحیات رہے گی تو اس کو جو حصہ ملے گا، پھر کبھی وہ بیوی یا کہہ لیجیے اس کی لڑکے کی ماں کبھی مرتی ہے تو اس طرح سے وہ اس کا حصہ دار بنے گا۔ لیکن آج کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور بہت ہی دیا بھرے انداز میں اس چیز کو پیش کرتے ہیں کہ ارے فلاں تو مر گیا اور پراپرٹی جائیداد بنایا نہیں تھا، سب کچھ باپ کا تھا، تو کیا اس کو حصہ نہیں ملنا چاہیے؟ حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ دیکھیے ایک انسانیت کے طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ تو ہمدردی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا حصہ لے کر کسی اور کو دے دو، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جس کا جو حصہ ہے اسے ہی ملے گا۔ میں نے ایک جملہ انجیل کے اندر پڑھا تھا ایک مرتبہ، ایک عورت آئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب واقعہ صحیح ہے غلط اس پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن بہرحال اس میں یہ بات میں نے دیکھا، آئی اور اس نے کچھ مطالبہ کیا ان سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا میں بچوں کی روٹی چھین کر کتوں کو نہیں دیتا۔ کیا کہا؟ بچوں کی روٹی چھین کر کتوں کو نہیں دیتا، یعنی جو مستحق ہیں ان کا حق مار کر غیر مستحق کو میں نہیں دیتا۔ یعنی کہ ان کی نبوت کس کے لیے تھی؟ خاص بنی اسرائیل کے لیے تھی، بھلے ہی سب نے ان کو قبول نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ میرے سامنے ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی مر گیا تو دیگر بھائیوں نے اس کی اولاد کو جو مر گیا ہے حصہ دے دیا۔ دیکھیے باپ ایک آدمی فرض کر لیجیے عبداللہ، ایک آدمی عبداللہ نام ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں۔ عبداللہ کی زندگی میں کوئی ایک بیٹا مر جاتا ہے اور اس کا بیٹا اپنے پیچھے کچھ اولاد چھوڑ جاتا ہے، تو اگر عبداللہ نے ان بچوں کے لیے، ان یتیم پودوں کے لیے اگر کوئی وصیت نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں شرعی طور پر انہیں کوئی حصہ عبداللہ کی پراپرٹی میں سے نہیں ملے گا، بھلے ہی وہ بیٹا اس کا حقیقی تھا جو مر گیا اور اس کے اولاد ہے، نہیں ملے گا اگر وصیت نہیں کیا تو۔ وصیت کا ایک شوشہ اسلام نے چھوڑا ہے، چاہے تو وصیت کر دے اور اپنے یتیم پوتوں کو بیچارہ بنا کے نہ چھوڑے، ہے نا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس کا جو حق ہے اسے اس تک پہنچایا جائے۔ یہی ایمان کا اور انصاف کا تقاضا ہے اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی حق مارتا ہے تو اسے حق نہ مارنے دو، یہاں تک کہ اگر کوئی حق چھوڑ کر کے باطل کی طرف دوڑ رہا ہے تو اس سے جنگ بھی کرو، اسے روکو۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو زبردستی اپنے چچا سے حصہ مانگ کے لے لیا کرتے ہیں۔ ان کا باپ مرا ان کے دادا کی موجودگی میں اور زبردستی حصہ مانگ کے لے لیتے ہیں، کسی بھی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کے لڑائی کر کے جھگڑا کرتے۔ یاد رکھو وہ آگ کا ٹکڑا کیا ہے، وہ جو حصہ انہوں نے لے لیا وہ آگ کا ٹکڑا ہے، اور اس آگ کے ٹکڑے کو لے کر کے وہ قیامت کے دن حاضر ہوں گے، قیامت کے دن وہ حاضر ہوں گے اور انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یتیم پوتوں یا پوتیوں یا یتیم بچوں کچھ بھی کہہ لیجئے، ان کا پرسان حال کون ہو؟ دیکھیے اسلام نے کسی کو بیچارہ بنا کر نہیں چھوڑا، اور ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ اس کا آگے پیچھے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، اس طرح سے نہیں چھوڑا۔ اگر کسی کا کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیت المال تو ہے نا، بیت المال ہے۔ آج بھلے نظام نہیں قائم ہے لیکن دولت والے موجود ہیں، نہیں موجود ہیں؟
دولت والے موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ یا تو بیت المال کا قیام عمل میں لائے، اور اگر نہیں لاتے ہیں تو کم از کم اس لائق بنا دیں اپنے قوم کے ان افراد کو جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان پر ہاتھ رکھیں، یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ بیت المال آپ نے ہی قائم کیا، غلطی کس کی ہے؟ ساری قوم کی غلطی ہے نا۔ ہونا یہ چاہیے کہ بیت المال قائم کیا جائے اور ایسے بے سہاروں کا سہارا بنا جائے۔ تو اسلام بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنی منمانی چلائیں اور اپنے حساب سے کوئی فیصلہ کریں، بلکہ سچائی یہ ہے کہ جہاں پر اسلام کی بات آئے وہاں پر انسان کو سر جھکا لینا چاہیے اور اسے تسلیم کر لینا چاہیے، جیسا کہ سورہ عذاب کی آیت کے پس منظر سے واقعہ ظاہر ہوتا ہے، اور جیسا کہ سورہ نساء کی آیت سے فلاں ربک والی آیت سے واضح ہوتی ہے بات۔ اور اسی طرح سے بہت سارے سے واقعات ہیں، جیسے آپ دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ 13 سال کی تھی، لیکن بڑے ہی ذہین تھے، غالباً 1660 حدیثیں گویا تھی۔ 13 سال میں ہی وہ 13 سال جو رفاقت پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہی انہوں نے اتنا مشاہد کر لیا، جبکہ 13 سال میں کم از کم 5 سال کے بعد اس لائق ہوئے ہوں گے کہ کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، لیکن اللہ نے ان کو کچھ ایسی ذہانت دی تھی، نبی کی دعا تھی، اللہ کا فضل تھا کہ ان کو 1660 حدیثیں یاد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے بازو میں بٹھایا کرتے تھے، انہیں اپنے بازو میں بٹھایا کرتے تھے، تو لوگ ان سے سوال کرتے آپ کیوں ان کو اتنا مرتبہ دیتے ہیں، آپ کیوں ان کو اتنا مرتبہ دیتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ وہ تو ایک ایسے جوان ہے جو مطلب ابھی مکمل طور پہ جوان بھی نہیں، فتن کہول کی بات کہا انہوں نے، اور ایسی عقل رکھتے ہیں، ایسا دل رکھتے ہیں جو بڑا ہی عقل والا دل ہے، اس طرح سے کہہ کر کے ان کو خاموش کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ کبھی موقع آیا تو میں آپ کو خاموش کر دوں گا، آپ لوگوں کو خاموش کر دوں گا۔ اور ایک دفعہ ایسا واقعہ موقع آیا بھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کا آپ مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ تو کسی نے کہا اس سے مراد ملکوں کی فتح، قوموں کی فتح مراد ہے، کسی نے کہا اس آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ فتح ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، مغفرت مانگو، اس لیے کہا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اچھا آپ بتاؤ آپ کیا رائے اس میں؟ انہوں نے کہا ہماری رائے سب سے مختلف ہے اس میں۔ کہا ہماری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ آیتیں اذا جاء نصر اللہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اس میں اللہ رب العزت نے فتح کی بشارت دی ہے، اور یہ کہا کہ مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا، لوگ داخل ہو رہے ہیں جوق در جوق، اور اللہ کی مدد آ گئی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یعنی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بتا دیا اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، اس صورت میں موت کی خبر ہے، لوگوں کی زبان بند ہو گئی۔ فیصلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہ کر دیا اور کہا بعض کے وقت خاموش رہنا۔ دلیل سے بات واضح ہوگی نا، واضح ہو گئی کہ یہ اس لائق ہے کہ ان کو بٹھایا جائے، اس لیے اب اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ معاملہ خراب ہوا، اور یہ ہوا کہ جنگ ہو جائے گی، جنگ ہوگی ابھی، اور جنگ ہوئی بھی، جسے جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک طرف کمانڈر علی رضی اللہ عنہ تھے، دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب ہو رہے ہیں، کس نے دیکھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ ساتھی نے دیکھا غالب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک چال چلی۔ کیا چال چلی؟ نیزے پر قرآن کوڑے سے لگایا اور اوپر کر دیا، کہا کہ ہمارا فیصلہ قرآن کرے گا، ہمارا فیصلہ یہ قرآن کرے گا۔ تو جب قرآن کی بات آ گئی، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہاں پر یہ دھوکہ ہے ہمارے ساتھ، خاموش رہو، اس پر دھیان مت دو، بس یہ کہ لڑتے جاؤ، غالب ہو رہے ہیں ہم۔ لیکن لوگ الگ الگ سوچ کے ہوا کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن کی بات آ گئی ہے، قرآن سے فیصلہ ہوگا تو خاموش ہو جاؤ۔
بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے، لڑائی بند کر دی گئی، اور یہ ہوا کہ ایک فیصلہ آپ کی طرف سے ہو، ایک فیصلہ ان کی طرف سے ہو، اور پھر فیصلہ کر دیا جائے۔ تو ایک طرف سے نہیں، حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کس کو رکھا گیا فیصل؟ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو۔ اب اسی معاملے کو لے کر کے جو اس میں ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ مخالف تھے اس بات کے کہ مسلمانوں میں صلح ہو، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہی بلوائی جو فساد برپا کر رہے تھے، یا وہ جو بعد میں خارجی کہے گئے، ان لوگوں نے فوراً ہی مخالفت کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے کٹ کر الگ ہو گئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں انہیں بھیج دیجیے۔ علی رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمیں انہیں بھیج دیجیے، ہو سکتا ہے ہم بات چیت کر کے کچھ لوگوں کو رام کر لیں، خاموش کر دیں، ماننے پر مجبور کر دیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے خطرہ ہے، ایک ایسے جلیل القدر صحابی جو اس قدر ذی علم ہے، اور ایسے لوگوں کے بیچ میں کیسے بھیجے کہ جو علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو علی رضی اللہ عنہ کو کافر تک کہہ رہے ہیں، ہے نا، ان کے بیچ میں کیسے بھیجیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کی پرواہ مت کرو، آپ بھیج دو، ہمیں لگتا ہے کہ معاملہ بہتر ہوگا۔ یہ بڑے ہی ذی علم تھے، بڑے ہوشیار تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ گئے ان کے پاس گئے، کہا بتاؤ تمہیں کیا اعتراض ہے، کس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے ساتھ چھوڑ دیا ہے، 3 باتیں انہوں نے رکھا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تحکیم انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، فیصلہ کرنا انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا، قرآن کو نہیں مانا۔ نے ایک طرف عمر بن العاص، دوسری طرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ کہا اس سے تم کو کیا تکلیف ہے؟ کہا کیوں نہ تکلیف ہے، ہمیں فیصلہ صرف قرآن سے ہی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم اس معاملے کو قرآن سے حل کر دیں تو کیا مانو گے؟ ہاں بالکل مانیں گے۔ کہا دیکھو، اگر کوئی احرام کی حالت میں ہو تو وہ شکار نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے شکار تو اسی کے برابر فدیہ دینا پڑے گا، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دو مومن لوگ کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے، ہم نے پڑھ کے بتایا سورہ سات بارے میں، یا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہ پوری آیت لمبی تھی، تو پڑھ کے بتایا انہوں نے۔ تو لوگ بولے، خاموش ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، آپ کا یہ فیصلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہاں انسانوں کو حکم بنا کے نہیں بنایا، صرف ایک خرگوش کی مثل پیش کرنے کے لیے کہ اسی کے برابر کون فیصلہ کرے گا کہ اس کے برابر فدیہ دیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ چیز جائز ہے تو انسانوں کی جو خون ریزی ہو رہی ہے، اس خون ریزی کو روکنے کے لیے کیا کوئی انسان فیصل نہیں بن سکتا، حکم نہیں بن سکتا؟ کہا بالکل بن سکتا ہے۔ کہا اعتراض دور ہوا؟ کہاں دور ہوا؟ کہا دوسرا اعتراض یہ ہے، جنگ جمل ہوئی علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، لیکن علی رضی اللہ عنہ جیتے، عائشہ رضی اللہ عنہ ہاری، لیکن قیدی غلام نہیں بنائے گئے۔ ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، قرآن کی سورہ اعظم میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہارے جانوں سے تمہارے بالمقابل زیادہ حقدار ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے جانوں کے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو حلال کر لو اپنے لیے، لونڈی بنا کر کے، جیسے لونڈیوں کو حلال کیا جاتا ہے؟ کیا یہی چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا نہیں، نعوذ باللہ، بالکل نہیں چاہتے۔ کہا تمہاری ماں ہے، کیا ماں کو حلال کرو گے؟ بولے ہمارا اعتراض ختم۔ دوسرا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ کہا تیسرا اعتراض یہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں قبول کر لیا کہ ہم معزول کر دیے گئے، اب خلیفہ نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، مصلحت کے تحت تنازل درست ہوتا ہے، دستبرداری یہ درست ہوتا ہے مصلحت کے تحت۔ یہاں مسلمانوں کا آپس میں لڑنے کا مسئلہ تھا، اور اس خون کو روکنے کے لیے اگر انہوں نے کیا تو غلط کیا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اس طرح سے تنازل اختیار کیا ہے۔ تنازل نہ بھی کہیں، یہ کہہ لیجیے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے کہہ دیا